بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم اور معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہم رمضان سے بالکل قریب ہو رہے ہیں، اور چونکہ رمضان میں روزہ رہنا ہے اور اس وقت جو حالات ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور ہمیں رمضان میں اس کے برعکس عمل انجام دینا ہے۔ تو ایسی صورت میں جیسا کہ ہم پر یہ صورت واضح ہے، ہمارے روزے کا حکم کیا ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، عمومی ایک پیغام، عمومی ایک حکم کیا ہے۔ اسی سلسلے کو لے کر جیسا کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی دامہ ظلہ سے ایک سوال کیا گیا، اور باقاعدہ طور پر انہی تمام چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ جس میں ان سے یہ سوال کیا گیا، جس میں ان کا سوال یہ تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماہ رمضان المبارک کی آمد قریب ہے اور کورونا وائرس مختلف علاقوں میں مسلسل پھیل رہا ہے، جبکہ ڈاکٹرز اس وبا کے خطرے کے احتمال سے بچنے کے لیے تھوڑے تھوڑے وقفے سے پانی پینے کی نصیحت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم میں پانی کی کمی قوت مدافعت، یعنی جو دفاع کی قوت ہے، وہ پانی کی اگر کمی ہو جائے تو وہ قوت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قوت مدافعت کو کم کر دیتی ہے، اور وائرس کے حلق تک پہنچنے کی صورت میں، یعنی اگر وائرس حلق تک پہنچ رہا ہے اس کی صورت میں حلق کا خشک ہونا وائرس کو پھیپھڑوں تک پہنچانے کا موقع فراہم کرتا ہے، جبکہ پانی پینا حلق میں موجود وائرس کو معدے میں اتارنے اور اسے ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، یعنی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو کیا ان مذکورہ جو اسباب ہیں، یعنی مذکورہ سبب سے اس سال مسلمانوں سے روزہ ساقط ہو جائے گا؟ یہ سوال ان سے کیا گیا کہ یہ تمام چیزیں ہیں، کیا اس وجہ سے اس سال کا روزہ مسلمانوں سے ساقط ہو جائے گا یا ساقط نہیں ہوگا؟ اب اس کا جواب جو سماعت السید نے دیا ہے وہ بالکل واضح اور یعنی سیدھے اور واضح الفاظ میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جو ہر انسان کے اوپر واضح ہے، لیکن بعض افراد اس میں بھی ایک صورت نکال رہے ہیں روزہ نہ رکھنے کی، لیکن جواب بالکل واضح ہے۔ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ چونکہ ماہ رمضان المبارک کا روزہ ہر شخص کی انفرادی ذمہ داری ہے، یعنی الگ الگ سب کی ذمہ داری ہے، یہ اجتماعی ذمہ داری نہیں، انفرادی ذمہ داری ہے۔ پس ہر وہ شخص جس میں روزے کے وجوب کی شرائط پائی جائیں، ہر وہ بندہ کہ جس کے اندر روزے کے وجوب کی شرائط پائی جائیں، اس پر روزہ واجب ہے۔ یہ تو ایک حکم کلی ہے۔ اب یہاں پر وہ کہ روزہ رکھیں گے، کیا روزہ ساقط ہو جاتا ہے یا روزہ ساقط نہیں ہوگا؟ اب یہاں سے ایک جواب دیتے، کہتے ہیں کہ اس سے قطع نظر کہ کسی دوسرے پر واجب ہو یا نہ ہو، ہمارے اوپر روزہ واجب ہے قطع نظر کہ ہمارے بھائی کے اوپر واجب ہوا یا واجب نہیں ہوا، یا جو شرائط ہیں اس کے سبب سے اس سے ساقط ہوا، اس سے قطع نظر اگر ہمارے اوپر وہ تمام وسائل مہیا ہیں کہ جو وجوب تک پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں روزہ رکھنا واجب ہے ہمارے اوپر۔ اب اگر کوئی مسلمان آنے والے ماہ رمضان کو پالے اور اسے یہ خوف ہو کہ خواہ وہ تمام احتیاطی تدابیر جو ڈاکٹرز نے بتائی ہیں، جو اطباء نے بتائی ہیں، تمام احتیاطی تدابیر کرنے کے باوجود، یعنی وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار بھی کرے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے، یعنی یہ تمام احتیاط کی چیزیں کر لیں، اس کے بعد بھی روزہ رکھنے کی وجہ سے کورونا میں مبتلا ہو جائے گا، اگر یہ خوف ہو کہ ایک انسان وہ تمام احتیاطی تدابیر کر لے، پھر بھی یہ خوف ہو کہ ان تدابیر کے باوجود بھی انسان کورونا میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اب یہاں پر ایک مورد خاص ہے کہ جس کی طرف سید اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسی صورت میں ہر وہ دن جس میں اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کا خوف ہو، مطلق پورے مہینے کی بات نہیں ہے، ہر وہ دن کہ جس میں یہ احتمال ہو کہ آج اگر ہم ولو پوری احتیاطی تدابیر ہم کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی یہ خوف ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے
اور رہ کے ہم نے پانی نہیں پیا یا جو اور چیزیں ہیں وہ استعمال نہیں کی، تو اس صورت میں ہم کورونا وائرس میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو ہر وہ دن، یہاں پر عبارت جو ہے بالکل واضح کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہر وہ دن کے جس میں اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کا خوف ہو، اس دن کے روزے کا وجود اس پر سے ساقط ہوتا ہے، اس شخص کے اوپر سے اس دن کا وجود ساقط ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ مکمل ہوگی، اس میں واضح طور پر سید نے یہ کہا کہ پوری احتیاطی تدابیر کرنے کے بعد اگر انسان کو یہ خوف ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ احتیاطی تدابیر کی ہیں، اس کے باوجود اگر ہم نے روزہ رکھا تو ہم کورونا میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں جس دن یہ خوف ہوگا اس دن کا روزہ اس شخص کے اوپر سے ساقط ہوگا، نہ کہ تمام کے اوپر سے ساقط ہوگا بلکہ اس شخص سے۔ اور اس کے ساتھ یہ پہلے تدابیر یہ نہیں کہ بالکل انسان جو ہے وہ چھوڑ دے کہ ارے نہیں، تدابیر کرنے کے بعد اگر یہ خوف، ہاں اگر تدبیر کر رہا ہے، احتیاطی تدابیر جو بتائی گئی ہیں اگر وہ بجا لا رہا ہے اور اس کے بعد احتمال ختم ہو جا رہا ہے یا اتنا کم ہو جا رہا ہے کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر روزہ ہے، وہ روزہ رکھے گا۔ لیکن اگر خوف ہے کہ ہم تمام احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں اس دن اس شخص کے اوپر سے روزہ ساقط ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ روزہ ساقط ہو گیا تو کیا پھر وہ اس کے قضا کرے گا یا قضا نہیں کرے گا؟ تو اس صورت میں بھی جیسا کہ بتاتے ہیں کہ ساقط ہو جائے گا اور بعد میں اس دن کے روزے کی قضا لازم ہوگی۔ یعنی جب رمضان ختم ہو جائے گا تو جس دن اس نے روزہ ان تمام مصیبتوں مشقتوں میں پڑنے کے بعد اس نے چھوڑا تھا، اس دن کے روزے کی قضا اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ یہ تھا، اسی میں دوسری ایک شق اور ہے کہ جیسا کہ اب یہ ہے کہ رمضان کا روزہ سب کے اوپر ساقط ہے، ایک تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ساقط نہیں ہے روزہ، یہ انفرادی ذمہ داری ہے، سب کو رکھنا ہے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ اور اگر اس کے لیے کسی بھی طرح سے کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کے احتمال کو اس حد تک کم کرنا ممکن ہو جتنے کم احتمال سے کو عقلاء اہمیت نہیں دیتے، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کورونا وائرس کے اس مرض میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے جو بھی تدابیر ہیں اس کو کرے اور اس کے بعد یعنی اس منزل تک پہنچ جائے کہ اگر وہ اس تدبیر کو کر رہا ہے تو انشاءاللہ وہ اس مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثال دیتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے قریب سے میل جول نہ رکھے، ماسک اور طبی جو داستانے آتے ہیں اس کا استعمال کر کے، اور مسلسل جراثیم کش مواد وغیرہ استعمال کر کے یہ تدابیر اگر کر رہا انسان تو اس کے ذریعے سے کورونا وائرس اس کے قریب نہیں آئے گا، یہ احتمال جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی انسان مرض سے دور رہے گا، یہ بہت ہی پختہ احتمال ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہے کہ جب ایسا کرنے میں اس کو اتنی زیادہ مشقت و تکلیف بھی نہ ہو جو عام طور پر قابل برداشت نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں اس پر یہ امور بجا لانا ضروری ہے اور روزے کا وجوب اس سے ساقط نہیں ہوتا۔ ہم تھوڑی سی یہاں پہ وضاحت اور کر دیں، جیسے کہ ابھی لاک ڈاؤن کی منزل ہے، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھنا اور یہ کیا ہے مرض کے احتمال کو کم کر دیتا ہے، یعنی احتمال یہ ہے کہ انسان اگر گھر میں رہے گا تو یہ مرض انشاءاللہ اس سے قریب نہیں ہوگا، وہ بچا رہے گا۔ اب اگر گھر میں بیٹھے ہیں اور بیٹھنے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ چونکہ ہم اس مثلا وقت میں ایسی ساتھ میں ایسے وقت میں جی رہے ہیں جہاں کورونا ہے، تو یہ آپ کا گھر میں بیٹھنا یہ تمام چیزیں اس احتمال کو کم کرتی ہیں، لہٰذا اس صورت میں روزہ ساقط نہیں ہوتا ہے، اس کا روزہ ہوگا اور اس کو روزہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد اب ایک سوال یہ ہے کہ جیسا کہ سوال میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ڈاکٹرز تھوڑے تھوڑے وقفے سے بار بار پانی پینے کی نصیحت کرتے ہیں، یہ بھی ایک چیز ہے کہ جبکہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے وقفے پہ انسان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا تھوڑا پانی پیتا رہے تاکہ حلق اس کا تر ہوتا رہے۔ تو اب اس صورت میں کیا ہے؟
تو اب سید جواب دیتے ہیں کہ جسم میں پانی کی کمی اور حلق خشک نہ ہو، کیونکہ یہ دونوں باتیں کورونا میں مبتلا کرنے کے احتمال کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو یہ نصیحت، اب یہ ایک سوال تھا، تو اس کا جواب سید کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ڈاکٹر یہ نصیحت کرتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر پہ آپ کو پانی پینا ہے تاکہ آپ کا حلق تر ہوتا رہے اور کورونا کا جو جراثیم ہے وہ یعنی احتمال جو ہے وہ اس سے دور ہوتا رہے اور وہ چیز آپ سے قریب نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ اب سید کا جواب یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر احتمال کو بڑھا، تو یہ نصیحت لوگوں پر روزہ واجب ہونے سے معنی نہیں ہے۔ یعنی ڈاکٹر کی یہ نصیحت وجوب روزہ، وجوب صیام کو معنی یعنی اس سے واجب ہونے سے معنی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ڈاکٹر نے یہ نصیحت دی ہے تو اب جو ہے وہ روزہ اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا، لہٰذا یہ نصیحت معنی نہیں ہے کہ اس سے روزہ ساقط ہو جائے۔ اب ایک چیز اس کے اندر اور ہے، کہتے ہیں کہ سوائے ان افراد کے، یہ سب کے لیے معنی نہیں ہے۔ اب ہٹے کٹے ہیں، بالکل قوی ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا تھوڑی تھوڑی دیر پہ پانی پی، ارے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، جس کا مطلب کہ نہیں کہا کہ سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ سوائے ان افراد کے جن تک ڈاکٹرز کی یہ نصیحت پہنچے اور انہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے کورونا میں مبتلا ہونے کا خوف ہو اور اس احتمال کو کم کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہ ہو۔ یعنی گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب احتمال یعنی طریقہ ہے کورونا اور اس کے مرض کو کم کرنے کا، دور رکھنے کا، تو اب ایسی صورت میں روزہ رکھنا ہے، لیکن ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ ہو اور یہ نصیحت اس تک پہنچ گئی ہے، اس ڈاکٹر کی اس شخص تک، اور احتمال کو کم کرنے کا کوئی بھی ذریعہ نہ ہو، جیسے یعنی کسی ایسے طریقے پر عمل کر کے اس پر کورونا میں مبتلا ہونے کا خوف صادق نہ آئے، وہ کوئی تدبیر بھی نہیں کر سکتا کہ جس سے وہ اس مرض سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اگر تدبیر کر سکتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچائے گا اور روزہ رکھے، لیکن اگر تدبیر بھی نہیں کر سکتا کر کے اس کو کورونا میں مبتلا ہونے کا خوف صادق نہ ہے، خواہ ان طریقوں میں سے یہی طریقہ اختیار کرے کہ گھر میں ہی رہے، اگر وہ گھر میں رہ سکتا ہے تو وہ رہے اس صورت میں، اگر نہیں رہ سکتا تو کہتے ہیں کہ اور دیگر تمام ذکر شدہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے تب بھی کورونا میں، یعنی سب اس نے کر لیا، گھر میں بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ فرض کریں کہ زیادہ عمر کا کوئی ہے اور وہ تمام احتیاطی تدابیر کرنے کے باوجود اس کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم بار بار پانی نہیں پئیں گے فرض کریں تو اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرے تب بھی کورونا میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو اس روز یعنی اس سے روزہ ساقط ہوگا، لیکن اس کے علاوہ دیگر افراد پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ یعنی کہ ایک شخص ہے کہ جو مریض ہے، کم یعنی زیادہ عمر کا ہے، وہ تمام تدابیر کرنے کے بعد بھی اسے یہ خوف ہے کہ اگر ہم نے ڈاکٹر کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو ہم اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو اس شخص کے اوپر سے روزہ ساقط ہوگا اور دوسرے جو ہوں گے وہ روزہ رکھیں گے۔ اب جہاں تک یہ ہے کہ جس میں انسانی میں پانی کی کمی کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے، یہ پورا ایک اس میں سوال یعنی باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ لوگ پڑھ لیں گے، لیکن اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ پہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں روزہ آپ ترک نہیں کر سکتے ہیں، جو شرط بتائیں ہیں ان شرطوں کے اوپر اگر وہ شرطیں یعنی وہ عمل کرنے کے بعد اگر یہ منزل پہنچ رہی ہے کہ وہاں پہ اگر روزہ نہیں رکھتے تو مبتلا ہو جائیں گے مرض میں، یہ پانی نہیں پیتے تو مرض میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اس صورت میں روزہ وہاں پہ ساقط ہوگا، اس کے بعد اس کی قضا کرنا ہے، لیکن وہ شخص کے جس کے ساتھ یہ مشکل آ رہی ہے بس اسی سے ساقط ہوگا، سب سے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو کام ترک کر سکتا ہے، جیسے جن لوگوں کے لیے کسی بھی وجہ سے کام کاج کو ترک کرنا ممکن نہ ہو، اگر انہیں یہ خوف ہو کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے پانی نہ پینے کی وجہ سے وہ کورونا میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جبکہ اس سے بچنے کا کوئی اور طریقہ بھی ممکن نہ ہو، تو ان پر روزہ واجب نہیں، مگر ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ سرے عام کھاتے پیتے رہیں۔ مثلاً ایک شخص یہ ہے کہ جو اپنے کام کو نہیں چھوڑ سکتا، اگر کوئی کام کو چھوڑ کے گھر بیٹھ سکتا ہے جتنے دن
یہ مشکل ہے تو کوئی مشکل نہیں، بیٹھ جائے، لیکن نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر یہ خوف ہو کہ وہ شخص اگر یہ خوف ہو کہ تھوڑے تھوڑے وقفے پر وہ پانی نہیں پیے گا تو اس مرض میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس دن کا وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یعنی راستے پہ کھڑا ہو کے کھائے یا سب کو دکھا کے کھائے۔ یہاں تک تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ اب جو نتیجہ ہے سید کے کلام کو، کہتے ہیں کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ شریعت مقدسہ کے اہم ترین فرائض میں سے ہے، جسے کسی حقیقی عذر کے بغیر ترک نہیں کیا جا سکتا، یعنی حقیقی عذر ہوگا تبھی ترک ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بات ہر شخص اپنی حالت کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ ہم اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں، سامنے والا اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، جو انسان ہے وہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اس کے پاس روزے کو ترک کرنے کی یعنی روزے کو ترک کرنے کا حقیقی عذر ہے یا حقیقی عذر نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز کہ اب یہ ہے سید کا، کہتے ہیں خلاصۃ الکلام جو ان کا بیان تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے کا وجوب فقط اس شخص سے ساقط ہوتا ہے جس کا کوئی شرعی عذر ہو، اگر شرعی عذر نہیں ہے تو روزہ ساقط نہیں ہے، جیسے بیمار اور جسے ڈاکٹرز کی نصیحت کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہونے کا خطرہ، ایک شخص بیمار ہے یا بیماری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، اگر وہ روزہ رکھے گا اور احتیاطی تدابیر جو بیماری میں مبتلا ہونے سے بچاتی ہیں انہیں اختیار کرنا بھی ممکن نہ ہو، یعنی ڈاکٹر نے نصیحت کی ہے کہ اگر آپ نے یہ فعل انجام دیا تو آپ بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور اس سے بچنے کی جو تدابیر ہے وہ بھی نہ کر سکتا ہو، تو اس صورت میں اختیار کرنا بھی ممکن نہ ہو، وگرنہ اس صورت حال کے علاوہ روزہ رکھنا لازم ہے اور روزے کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ اگر کوئی اس بیان سے یہ سمجھے کہ سید کا فتویٰ یہ ہے کہ انسان اس بار رمضان میں روزہ نہ رکھے یعنی روزہ ساقط ہو جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ باقاعدہ شرط کے ساتھ کہ وہ شخص کہ جو بیماری میں مبتلا یعنی جس کو بیماری میں مبتلا ہونے کا خوف ہو اور وہ تمام احتیاطی تدابیر کرے اور اس کے بعد بھی اگر خوف ہو تو اس صورت میں اس شخص سے یہ روزہ اس دن کا ساقط ہوتا ہے کہ جس دن یہ مسئلہ یہ مشکل اس کے ساتھ ہو، اور اس کے بعد اس روزے کی وہ قضا کرے گا۔ لیکن جو شخص گھر میں بیٹھا ہے، آرام سے کوئی کام نہیں کر رہا ہے، یا جو احتیاطی تدابیر کر رہا ہے اور احتمال بیمار ہونے کا بہت کم ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر سے روزہ ساقط نہیں ہوگا اور اسے روزہ رکھنا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔